جنگل میں ایک دن بہت ہی سہانی صبح تھی۔ شیر خان جنگل کا عقل مند اور مزاحیہ شیر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جنگل کے مسائل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے جنگل کے دوست بھی مزید جنگلات اور جھیلوں کو دیکھ سکیں، لیکن ایسا کوئی طریقہ چاہتا تھا جس سے سب آسانی سے جا سکیں اور تھکاوٹ بھی نہ ہو۔ شیر خان نے اپنے دوستوں کو ایک نئی تجویز دی۔ کیوں نہ ہم ایک بس بنائیں جو اڑان بھر سکے اور جنگل کے ہر کونے میں ہمیں لے جائے۔ سوچو، ہم ہوا میں سے جنگل کا نظارہ کریں گے اور جلدی سے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر بندر بابو، ہاتھی رانی اور طوطا میاں بہت پرجوش ہو گئے۔ سب نے مل کر اس بس کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب نے اپنی اپنی مدد کی۔ کوئی بس کے پرزے بناتا، کوئی سیٹیں لگاتا اور کوئی پنکھے لگاتا۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد سب نے اڑان بس تیار کر لی۔ جب بس تیار ہو گئی تو شیر خان نے اپنے دوستوں کے ساتھ پہلا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ سب دوستوں نے بس میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹس لگا لیں۔ شیر خان نے بس کا سوئچ آن کیا اور بس ہوا میں اڑ گئی۔ سب نے زوردار خوشی کا نعرہ لگایا، یہ ہم اڑ رہے ہیں۔ پہلے کچھ گھنٹوں تک سب نے جنگل کا مزیدار سفر کیا۔ کبھی دریا کے اوپر سے گزرتے، کبھی پہاڑوں کے پاس سے اور کبھی حسین جھیلوں کے اوپر سے۔ لیکن اچانک بس میں کچھ عجیب سی آواز آنے لگی۔ طوطا میاں نے دیکھا کہ بس کا ایک پنکھا کمزور ہو رہا ہے۔ طوطا میاں نے گھبرا کے کہا، شیر خان، کچھ مسئلہ ہے، بس کا پنکھا رک رہا ہے۔ شیر خان نے فوراً بس کو کنٹرول کرنا شروع کیا، لیکن بس دھیرے دھیرے نیچے کی طرف اترنے لگی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بس سیدھا دریائے خون کے پاس جا کر اتری۔ دریائے خون جنگل کا وہ حصہ تھا جو جنگل کے سب سے خطرناک اور اجنبی حصوں میں سے ایک تھا۔ وہاں پہنچ کے سب دوستوں کے ہوش اڑ گئے۔ شیر خان نے اپنے دوستوں کو تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، ہم کسی طرح اس بس کو واپس چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہمیں مل کر اپنی محنت اور دوستی کا سبق یاد رکھنا ہے۔ سب نے مل کر بس کے پرزوں کو دیکھنا شروع کیا اور خراب پنکھے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بندر بابو نے جلدی سے بس کے نیچے کچھ رسی باندھی اور اسے مضبوط کیا۔ ہاتھی رانی نے بس کو تھوڑا اونچا اٹھانے میں مدد دی اور طوطا میاں نے نئے پنکھے لگانے میں شیر خان کی مدد کی۔ آخر کار سب کی محنت رنگ لے آئی اور بس پھر چلنے لگی۔ سب نے زور سے ہنس کر کہا، یہ اور شیر خان نے بس کی اونچی اڑان بھری۔ اب وہ دریائے خون کے اس خطرناک حصے سے دور جا چکے تھے اور جنگل کی طرف واپس آ رہے تھے۔ جب وہ واپس اپنے جنگل پہنچے تو سب نے شیر خان کی قیادت کی اور دوستوں کی مدد کی تعریف کی۔ شیر خان نے کہا، دوستو، اس سفر سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ دوستی اور محنت سے ہم کسی بھی مشکل کو آسانی سے پار کر سکتے ہیں۔